تم بوڑھی عورت ہو اس لیے مجھے تھوڑا سا خیال رہا. تم بہت وفادار اور نمک خوار ہو، مگر ہم بھی گھر کے مالک ہیں. اگر شک ہے تو چھوٹی بیوی یا ان کی امی سے واپسی پر پوچھ لینا. مجھے معاف کر دیں صاحب جی، غلطی ہو گئی، میں غلط سمجھی تھی. وہ ہاتھ جوڑ کے بولی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں نے اسے بازو سے پکڑ کے سہارا دیا اور بستر پر بٹھا دیا. محسن کی نگاہیں مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ اس عورت کو جسے حالات کی خبر ہی نہیں، مطمئن کرنے کے لیے کس قسم کی وضاحت مطلوب ہوگی. دیکھو ماسی، جو تم نے کہا غلط تھا اور ہم نے سن لیا. غلطی میں نے بھی کی، مگر اب جو کچھ میں بتانا چاہتا ہوں وہ بھی غور سے سنو. میں نے کہا، ہمیں اوپر آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ. کیا اتنی دیر میں ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ سب تمہاری رابعہ بیوی کے جانے کے بعد کسی نے کیا تھا. ہم دروازہ کھلا دیکھ کر رک گئے تھے، پھر ہماری نظر نے کمرے کی یہ حالت دیکھی. ہم نے ابھی دوسرے کمرے نہیں دیکھے، تم نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ بڑی بیوی کے کمرے کی، ڈرائنگ روم اور رابعہ بیوی کے آفس کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی. ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ چلو. تم خوش قسمت ہو کہ جب یہاں کچھ لوگ یہ کام کر رہے تھے تو تم نہیں آئی. اگر تم آ جاتی تو اس وقت کسی کمرے میں سامان کے درمیان تمہاری لاش بھی پڑی ہوتی. خادمہ کے بدن میں ایک لرزش ہوئی. وہ کون لوگ صاحب جی؟ کون آیا تھا یہاں؟ وہ کانپتے ہوئے بولی. وہ ایک وکیل کی خادمہ تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس کی مالکن قتل جیسے معاملات میں ملوث لوگوں سے ملتی ہے، لاشیں دیکھنے جاتی ہے اور کہیں قتل ہو جائے تو وہاں سے برآمد ہونے والی چیزوں کا معائنہ کرتی ہے، چوروں ڈاکوؤں کے مقدمات لڑتی ہے اور مجرموں کو بچانا اس کا پیشہ ہے جس کی خاطر وہ مجرموں سے تعلق رکھنے پر مجبور ہے. مگر یہ خیال اس کے لیے انتہائی روح فرسا تھا کہ اسی کے گھر میں مجرم دن دہاڑے یہ تباہی پھیلاتے رہے اور وہ گھر میں موجود ہو کے بھی بے خبر رہی تھی. یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں. میں نے کہا، پہلے دوسرے کمروں کی حالت دیکھ لو تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہم نے غلط نہیں کہا. وہ بھاسی شرمسار تھی، مگر میں اسے اپنے ہمراہ رابعہ کی ماں کے کمرے میں لے گیا. دروازہ کھلتے ہی جو نظارہ اس نے دیکھا وہ رابعہ کے کمرے کے نظارے سے مختلف نہیں تھا. پھر ہم نیچے گئے اور میں نے اسے ڈرائنگ روم کی حالت دکھائی. تلاشی کے دوران توڑ پھوڑ سے نقصان نہیں ہوا، مگر سامان کے الٹنے پلٹنے سے ترتیب و آرائش کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. سب سے بری حالت آفس کی ہونی چاہیے تھی، مگر رابعہ نے آفس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے. لکڑی کا فلش ڈور ہی بہت مضبوط تھا، پھر اس میں خودکار قفل تھا اور باہر کی طرف لوہے سے پھیل جانے والی گرل تھی جس میں سیاہ رنگ کا مضبوط تالا نظر آ رہا تھا. باقی کھڑکیوں میں بھی اندر کی طرف گرل تھی. چنانچہ تلاشی لینے والے لائبریری میں داخل ہی نہیں ہو سکے تھے. ان کے لیے زیادہ دیر ٹھہرنا بھی مشکل تھا. رابعہ کے معاملات پر نگاہ رکھنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی کہ شام کو رابعہ کا ایک معاون وکیل اس سے اگلے دن پیش ہونے والے مقدمات کی فائلوں پر بریفنگ لینے آتا ہے. رابعہ کا چیمبر جہاں موکل اس سے رابطہ قائم کرتے تھے، ہائی کورٹ کے سامنے ایک کمرشل بلڈنگ کی دوسری منزل پر تھا، اور وہاں اس کے 2 معاون وکیل اور عملے کے دیگر ارکان ہر شام 5 بجے سے 9 بجے تک موجود رہتے تھے. اگر وہ چاہتے تو خادمہ کو اور شام کے بعد آنے والے مددگار وکیلوں کو قابو میں کر کے لائبریری کی تلاشی بھی لے سکتے تھے، مگر یہ کام آسان نہ تھا. لائبریری میں سینکڑوں مجلد اور قانونی کتب کے علاوہ بہت سی فائلوں کے ڈھیر تھے جو الماریوں میں بند تھے، اور درازیں تھی جو کاغذات سے پُر تھیں. انہوں نے مجبوراً وہ مشکل لیکن مؤثر طریقہ اختیار کیا جس میں کامیابی یقینی ہو جاتی تھی. اس کا بندوبست وہ کر کے آئے تھے، لیکن ان کو مطلوبہ چیز مل جاتی تو شاید وہ رابعہ کو لے جانے کا خطرہ مول نہ لیتے. خادمہ کو دوہری شرمندگی تھی، ایک سوچے سمجھے بغیر بولنے پر اور دوسری مجھ سے ایک جھانپڑ کھانے پر. اس نے بمشکل تمام وضاحت کی کہ وہ تو ہم سے چائے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی اور یہ اس کی بے وقوفی تھی کہ اس نے غلط سمجھا اور اس کی سزا بھی بھگت لی. اب اس بات کا ذکر رابعہ بیوی اور بڑی بیوی سے نہ کیا جائے. میں نے کہا کہ یہ تو معمولی بات تھی، زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ کسی کو معلوم نہ ہو. تم جانتی ہو ماسی کے رابعہ بیوی عدالتوں میں مجرموں کی پیروی کرتی ہیں. میں نے کہا، یعنی ان کو چوری، ڈاکے، قتل اور اغوا کے علاوہ ایسے ہی بہت سے الزامات سے بچاتی ہیں. بعض اوقات یہ الزامات درست ہوتے ہیں تو مجرموں کو سزا ہو جاتی ہے اور وہ بے گناہ ہو تو بچ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجرم دشمنی میں شریف آدمیوں کو بھی پھنسا دیتے ہیں. شہر میں 2 بدماش ہوں تو ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا نہ رہے. یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. رابعہ بیوی ایک ایسے شخص کو بچا رہی ہیں جس کے پیچھے بدماش لگے ہوئے ہیں، اور جو ثبوت رابعہ بیوی کو ملے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کی کامیابی یقینی ہے. وہ بدماش اسی لیے آئے تھے کہ چند اہم کاغذات چرا کے لے جائیں، مگر انہیں کامیابی نہیں ہوئی. وہ کاغذات دوسرے دفتر میں تھے یا اس دفتر میں جو محفوظ رہا.
चोरी कुछ नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस को रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। राबिया बीबी तो आज रावलपिंडी गई हैं। राबिया बीबी पिंडी गई हैं? फातिमा ने हैरानी और परेशानी से कहा। मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? नहीं बताया? मैंने बेहद ताज्जुब का इजहार किया। कमाल है, भूल गई होगी जल्दी में। वहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनको लेकर आएंगी। हो सकता है डॉक्टर साहब एकदम ना आ सकें, कल की बजाय परसों आएं। मगर साहब जी, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? फातिमा ने परेशान लहजे में कहा। हाँ, ये तो मसला है। मैंने कहा, हम रात को अस्पताल चले गए तो तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। ये बताओ, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है यहाँ? मेरा दामाद है जी, वो बोली। मैं इसके पास चली जाती हूँ 2 दिन के लिए। ये ठीक है, मैंने कहा, मगर पहले वो चाय। भूख से हमारा बुरा हाल है। और एक बार फिर माफ़ी, तुम मेरी माँ के बराबर हो। इसके जाने के बाद मैंने और मोहसिन ने इत्मीनान का सांस लिया। ये ख्वामखा की मुसीबत गले पड़ी। मोहसिन बोला, शुक्र कर टल गई। मैंने कहा, मासी की समझ में आ गई, वरना एक मसला बन जाता। इसकी जुबान बंद रखने के लिए कोई तदबीर तो करनी ही थी। ख्वाह इसे 2 दिन स्टोर में बंद रखना पड़ता। इससे बड़ा मसला राबिया की माँ का है सिकंदर। मोहसिन ने कहा, जब वो होश में आएगी तो पूछेगी कि मेरी बेटी कहाँ है। एक दिन तो टाल सकते हैं, दूसरे दिन क्या बहाना करेंगे कि वो क्यों नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि दूसरे दिन की नौबत नहीं आएगी। मैंने कहा, राबिया इससे पहले लौट आएगी या फिर कभी नहीं आएगी। फर्ज कर इसमें 3-4 दिन लग गए। मोहसिन ने कहा, 1 हफ्ता लग गया। नामुमकिन तो कुछ नहीं होता। तो हम डॉक्टरों से मदद लेंगे। बड़ी भी कोई सदमा झेलने के काबिल कहाँ हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें सुलाए रखें। अगर डॉक्टर ना माने तो किसी नर्स से मदद ली जा सकती है। डायज़ेपाम का एक इंजेक्शन रोज, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। और जब वो मुसलसल कई घंटे सोने के बाद सवाल करे तो इनसे कहा जा सकता है कि वो सुबह शाम आती है, अभी अभी गई है। अगर जायज़ तरीके से ये काम ना हुआ तो मैं नाजायज़ तरीके करवा लूँगा, वरना खुद कर लूँगा। मुझे इंजेक्शन देना आता है। डायज़ेपाम के ज़ेरे असर सोते रहने से नुकसान नहीं, फ़ायदा हो सकता है। जाग के तशवीश में मुब्तला होने से नुकसान यकीनी है। मैं शर्त लगाता हूँ कि इस वक्त बड़ी बी को अगवा की खबर मिले तो उसी वक्त इनका हार्ट फेल हो जाए। मैं ये खतरा कैसे मोल ले सकता हूँ? सिकंदर, मोहसिन ने कान लगा के कहा। लाइब्रेरी में घंटी बज रही है फ़ोन की। घंटी ऊपर भी बज रही होगी। घंटी वाकई बज रही थी, लेकिन हमारे ऊपर पहुँचने तक खामोश हो गई। मैंने मायूसी से मोहसिन की तरफ देखा। देर हो गई हमें। कोई बात नहीं, वो फिर फ़ोन करेंगे, मोहसिन ने कहा। और हम राबिया के बेड पर बैठ गए। गद्दे का अस्तर फटा हुआ था, लेकिन अंदर का फोम सलामत था। मुझे याद आया कि गुज़िश्ता रात 2 बजे मैंने इसी कमरे में कदम रखा था, तो मुझे इसकी नज़र नवाज फिजा ने और दिल नवाज महक ने किस तरह महसूर कर लिया था। मुझे ताज्जुब हुआ कि कुछ देर पहले मैं मोहसिन के साथ आया था, तो मुझे इस खुशबू का एहसास क्यों नहीं हुआ था। सारी बात एहसास की, करिश्मा साजी की है। इस वक्त मेरे हवास पर मुख्तलिफ कैफियत का गलबा था। चुनाचे मेरा ध्यान राबिया और इसकी सहर आफरी खुशबू की तरफ नहीं गया था। अब फिर मुझे इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मोहसिन किसी और ख्याल में गुम है। वो खुशबू पर नहीं, इस पैगाम की नोयत पर गौर कर रहा था जो मौसूल होने वाला था। राबिया के घर में 2 टेलीफोन थे। एक जो राबिया कारी एडवोकेट के नाम पर था, नीचे ऑफिस में लगा हुआ था और इसी की एक्सटेंशन ऊपर राबिया के बेडरूम में थी। दूसरा राबिया के वालिद के नाम पर था, जो इनके घर का प्राइवेट था, और इसकी 2 लाइनें ड्राइंग रूम और राबिया की माँ के कमरे में थी। टेलीफोन की घंटी के इंतजार में हम दोनों की निगाह बार बार इस बेजा नाले की तरफ जाती थी, जिसने यकलक जिंदगी और मौत के नामाबर की हैसियत इख्तियार कर ली थी। लेकिन फोन खामोश था। वक्त, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते और माह साल सब एहसास के पैमाने हैं, जो ज़हन की बदलती हुई कैफियत का नाम है। जेल में फांसी की तारीख का इंतजार करने वाले के लिए वक्त परिंदे की तरह उड़ता है। महबूब के इफ़ाए अहद की उम्मीद में चश्मे मुंतजिर दीद के लिए वक्त कितना सुस्त हराम हो जाता है, और जब वसल की साआतें नायाब मुयस्सर आती है तो वही वक्त यकलक बरके रफ्तार हो जाता है। मैंने एक और सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया। मोहसिन ने एक और सिगरेट सुलगाई और हादमा चाय की ट्रे रख गई, जिसमें हलवा था जो इसने अभी अभी बनाया था। शायद वो यही पूछने आई थी कि और तो खाने की कोई चीज़ नहीं जो चाय के साथ रखी जा सके। मैंने चाय बनाई और मोहसिन को दी। मोहसिन ने बुरा सा मुंह बनाया और चाय में चीनी डालने लगा। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो मैंने भी बुरा सा मुंह बनाया। मोहसिन के कप की चीनी भी मैंने अपने ही कप में डाल ली थी। मैंने वो शीरा पी लिया और दूसरा कप बनाया। टेलीफोन की घंटी नहीं बजी। क्या मुसीबत है, मोहसिन ने कहा और खुद भी चाय का एक और कप तैयार करने लगा। चाय पीना वक्त गुजारने का एक जरिया भी था। ला हौला वला कुव्वता।
میں نے دوسرا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا اور گھڑی کے بعد ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ اسی وقت گھنٹی بجی اور ہم دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ بڑھایا، لیکن ریسیور میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کراچی سے خیبر میل وقت پر آ رہی ہے؟ کسی عورت نے کہا۔ رانگ نمبر۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ محسن کا چہرہ اتر گیا۔ میں ایسی اعصابی کشیدگی کا شکار تھا کہ عورت نہ ہوتی تو میرے منہ سے گالی نکلتی۔ خادمہ اسی وقت اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ دے گیا ہے کوئی صاحب جی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کون؟ میں نے لفافہ جھپٹتے ہوئے کہا۔ کب آیا تھا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ کسے دینا ہے لفافہ؟ ہمیں کیوں نہیں بتایا تم نے؟ خادمہ بوکھلا گئی۔ وہ صاحب جی مجھے وقت ہی نہیں ملا، کوئی بچہ تھا 10-12 سال کا، مجھے تو نوکر لگتا تھا کسی کا۔ اس نے لفافہ دے کر کہا کہ یہ رابعہ بی بی کے لیے ہے، وہ نہ ہو تو گھر میں کسی کو بھی دے دینا۔ اچھا، آئندہ اجنبی ہو تو خود اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، پکڑا جائے گا کوئی بم اور تم لے لو گی، محسن نے جھلا کر کہا۔ خادمہ کی پوزیشن اور خراب ہو گئی تھی۔ صاحب جی آپ اجازت دے تو میں جاؤں اپنے داماد کے گھر، میرا جی ٹھیک نہیں ہے، وہ بولی اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت واقعی غیر ہو رہی ہے۔ جاؤ، میں نے کہا، چابیاں دے جاؤ تاکہ ہم کو جانا ہو تو گھر کھلا نہ پڑا رہے۔ سادے لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا۔ اس کے اندر سے کاغذ کا دوسرا پرزہ برآمد ہوا جو اسی 4 انچ 6 انچ سائز کا تھا، اور اس پر پینسل سے وہ تحریر تھی جس کا نمونہ پہلے پیغام میں تھا۔ لکھائی سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے عمدن اپنے سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ خط کسی تمہید کے بغیر شروع ہوتا تھا۔ ابھی تک تم نے عقل سے کام لیا ہے اور پولیس کو رپورٹ نہیں کی، اس لیے رابعہ بھی خیریت سے ہے۔ غلطی سے بھی فون کا غلط استعمال مت کرنا ورنہ ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور جو بات ابھی تک رابعہ کی ماں کو معلوم نہیں وہ اسے معلوم ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ اس کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا تو رابعہ قصوروار تمہیں سمجھے گی۔ اب تک تم نے اندازہ یقیناً کر لیا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ لفافہ چاہیے جو تم نے بابو پوسٹ مین سے ہتھیا لیا تھا، اس میں سے سادہ کاغذات برآمد ہوئے تھے نا؟ کوئی بات نہیں، وہی سادے کاغذات ہمارے حوالے کر دو، رابعہ پر آنچ نہیں آئے گی، ورنہ یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے خیال کی دسترس سے بھی باہر ہے، اور پولیس کیا جتنے بھی سراغ لگانے والے ادارے ہیں سب مل کر بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تم نے ضد میں رابعہ کی ماں کو اور رابعہ کو قربان کر دیا تب بھی یہ کامیابی عارضی ہوگی۔ ہم وہ لفافہ بعد میں حاصل کر لیں گے جس کے بارے میں ابھی تک تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تمہاری وہ بات مضحکہ ہے اس تھی کہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور تم نے اس کی نقلیں بنوا کے تحفظ کی ضمانت حاصل کر لی ہے۔ اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بھی سادے کاغذات کے سوا کیا ہوگی جس پر کچھ لکھا ہوا نظر ہی نہیں آتا ہو۔ منشی مرحوم نے مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ اس سے ایک بھول ہو گئی تھی، یعنی وہ لفافے میں پرچہ ترکیبیں استعمال ڈالنا بھول گیا۔ یہ بھول کی بات نہیں تھی، وہ شاید تمہیں ٹیلی فون پر بتا دیتا یا الگ خط ڈالتا، تاہم اس نے وہ بات ہمیں بتا دی جو تمہیں نہیں بتا سکا۔ تم اسے اب بھی کسی کیمسٹری کے پروفیسر یا کسی کیمیکل لیبارٹری میں لے جاؤ تو وہ یقیناً پورا مضمون پڑھنے میں تمہاری مدد کر سکیں گے، لیکن اب وقت نہیں رہا۔ رابعہ کے کہنے کے مطابق وہ خط گھر ہی میں موجود ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ سوائے دفتر اور لائبریری کے ہم نے گھر کا کونا کونا دیکھ لیا تھا۔ ہمارا خیال ہے تم رابعہ سے بہتر طور پر پوچھ سکتے ہو کہ خط لائبریری میں ہے تو کہاں ہے، اور اگر وہاں بھی نہیں ہے تو اس نے کس کے پاس رکھوایا ہے۔ بہتر ہم نے اس لیے کہا کہ ہمارے پوچھنے کے طریقے ذرا مختلف ہیں۔ رابعہ سمجھتی تو ہے مگر وہ بہادر بن رہی ہے اور اسے خوش فہمی ہے کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہ سکتی ہے۔ اسے سمجھاؤ نا کہ یہ ناممکن ہے۔ یہ تم سب کے مفاد میں ہے کہ پڑھے بغیر وہ لفافہ ہمیں دے دو۔ گھر سے نکل کے رابعہ کی فاکس ویگن تک جاؤ جو کراؤن سینما کی طرف سڑک کے کنارے کھڑی ہے، اس کے پیچھے ایک ٹیکسی ہے، ٹیکسی میں چابیاں موجود ہوں گی۔ اس ٹیکسی کو گھڑی شاہو کی طرف لے جاؤ اور دائیں طرف مڑ کے ریلوے کراسنگ تک سیدھے جاؤ، پھر نہر کے بائیں کنارے پر اسی شکستہ مزار کی طرف بڑھو جہاں سے پولیس کو منشی کی ایک گمنام فقیر کی مسخ شدہ لاش ملی تھی۔ اس سڑک پر 2 افراد تمہیں روکیں گے، ان کے لباس ایک جیسے ہوں گے، کسی اور کو بٹھاؤ گے تو قدرتی طور پر ہم شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مزید ہدایات وہ دونوں مسافر دیں گے، یہ مت بھولنا کہ تم ہر لحظہ ہماری نگاہ میں ہو۔ میں نے خط کو محسن کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ کا پرزہ دونوں طرف لکھنے سے بھر گیا تھا، لیکن میری طرح محسن نے بھی اس عبارت کو 5 منٹ میں 2 بار پڑھ لیا تھا۔ یہ لوگ ڈاج کر رہے ہیں سکندر، محسن نے کہا۔ ابھی تک انہیں علم نہیں کہ رابعہ کی فاکس ویگن اب وہاں نہیں ہے جہاں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ان کی کسی آدمی کی ہم پر نگاہ نہیں، یہ سب ہمیں نفسیاتی طور پر مروب کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ٹیلی فون بھی کوئی ٹیپ نہیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا
کیونکہ فون یا تو ایکسچینج میں ٹیپ ہوتا ہے یا گھر کی قریب ترین لائن سے، مگر اس کے لیے پول پر چڑھنا پڑتا ہے، اور اس پول پر کوئی کب تک ٹکا رہ سکتا ہے؟ یہ تو ہم فوراً باہر نکل کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فون ٹیپ کرنے کے بہت سے سائنٹیفک طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، محسن بولا۔ لائن کے علاوہ جنکشن باکس بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ باہر کسی نے فون کی لائن سے تار تو نہیں جوڑ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے خط بھی رابعہ کی فاکس ویگن کے ہٹنے سے پہلے لکھا گیا ہو، میں نے کہا۔ ہم خطرات مول لینے کی پوزیشن میں نہیں رہے محسن۔ انہوں نے ایک دھمکی اور دی ہے کہ رابعہ کی ماں کو رابعہ کے اغوا کے بارے میں بتا دیں گے، وہ واقعی مر جائے گی، اور رابعہ کو پھر یہ خیال ضرور آئے گا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنی ضد پر قربان کر دیا۔ بعض اوقات حصول مقصد میں کامیابی یقینی ہو تو آدمی اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کر کے بھی نہیں پچھتاتا، محسن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ محسن کی بات کا مطلب کیا ہے۔ مگر رابعہ کا دماغ خراب ہو رہا ہے تو کیا؟ میں تو ہوش میں ہوں، میں نے کہا۔ اچھا، خدا حافظ، محسن نے کہا۔ یہ بتا، رابعہ نے تیری بھی نہ مانی، لفافے کا پتہ نہ بتایا تو کیا ہوگا؟ یہ میں جانے سے پہلے ہی کیسے بتا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ تو میرا یہی انتظار کرنا صبح تک، اس کے بعد، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں جو کچھ کرنا ہوگا وہ میں اپنی پرائیویٹ عقل کی مدد سے کر لوں گا۔ آپ تشریف لے جائیے، یہ محسن نے چڑھ کے بولا۔ صاحب جی، میں جا رہی ہوں، خادمہ نے چابیاں میز پر رکھ کے کہا۔ وہ اپنا بوسیدہ برقع اور میلی پوٹلی بغل میں دبائے کھڑی تھی۔ تمہارا داماد کہاں رہتا ہے موسی؟ محسن نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ کیسے جاؤ گی؟ چلی جاؤں گی بس سے، وہ صدر میں رہتا ہے، اس کے پیچھے والی گلی میں، وہ بولی۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سکندر صاحب کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہیں ٹیکسی میں لے جائیں گے۔ اس تکلیف کی ضرورت نہیں صاحب جی، میں تو آتی جاتی رہتی ہوں، خادمہ نے عاجزی سے کہا۔ تکلیف کیسی؟ یہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، محسن نے کہا۔ سکندر، ماسی کو عین ان کے گھر کے دروازے تک پہنچانا ہے۔ آج تم نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ اس کا انداز تحکمانہ اور فیصلہ کن تھا۔ خادمہ کی نظر بچا کے اس نے مجھے آنکھ ماری تو میں سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہے۔ میں اسے منع بھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ کسی چکر میں نہ پڑے، اور پوچھنا بھی چاہتا تھا کہ اس نے کیا سوچا ہے، لیکن میں مجبور تھا کہ خاموشی سے اس کی بات مانوں۔ نہ وہ ماسی کے سامنے کچھ بتاتا اور نہ میرے منع کرنے سے مانتا۔ میں نے ماسی کو ساتھ لیا اور کوٹھی سے باہر آیا تو وہ ذرا سی دیر کے لیے رکی، اس خیال سے کہ شاید میں کسی گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روکوں، لیکن میں نے کہا کہ اپنی ٹیکسی آگے کھڑی ہے تو وہ پھر چل پڑی۔ محسن نے ماسی کو کیا سوچ کے میرے ساتھ کیا تھا، یہ میں ابھی طے نہیں کر سکا تھا۔ شاید اس کا مقصد نگرانی کرنے والوں کو گمراہ کرنا تھا۔ اگر وہ واقعی دیکھ رہے ہوں گے تو فوراً چکنے ہو جائیں گے، اور تعقب کیا تو صدر تک جا کے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا محسن اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکا ہے؟ یقیناً بات یہی ہوگی، میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے سوچا۔ ماسی کو پیچھے والی سیٹ پر بٹھا کے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور انجن سٹارٹ کیا۔ یہ احساس بہت عجیب تھا کہ میں ایک چوری کی ٹیکسی میں اتنے اعتماد کے ساتھ دن دہاڑے شہر کی سڑکوں پر رواں دواں ہوں۔ چوری کی رپورٹ اب تک درج کروائی گئی ہوگی۔ باعث اطمینان پولیس کا وہی نااہل انتظام تھا۔ ابھی چوری ہونے والی ٹیکسی کا نمبر ہر تھانے کو بتا دیا جائے گا اور وہ مجبوراً لکھ لیں گے۔ گشتی پولیس اور ٹریفک پولیس کی چوکیوں میں آرام سے بیٹھ کے گپ لگانے والے بھی نمبر نوٹ کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ فوراً سڑک پر نکل کھڑے ہوں اور سڑک پر سے گزرنے والی ہر ٹیکسی کا نمبر پڑھیں، لیکن ان کے پاس تو ایک طویل فہرست ہوتی ہے جو ہر روز چوری ہونے والی اور بہت کم پھرنے والی کاروں کی تعداد کے باعث طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا ذہن کون سا خودکار کمپیوٹر ہے کہ سارے نمبر یاد رکھے اور جیسے ہی کوئی مسروقہ کار سامنے سے گزرے گھٹ سے سگنل دے دیں۔ خود کوئی موٹر سائیکل سوار ٹریفک سارجنٹ دیکھ کر پیچھے لگ جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ چوراہوں اور ادھر ادھر کھڑے ہوئے عام سپاہی تو دیکھ کر بھی منہ پھیر لینے کے سوا کیا کر سکتے ہیں۔ تاہم ایک اندیشہ اپنی جگہ تھا کہ میں پکڑا گیا تو کیا جواب دوں گا۔ ماسی کی نظر میں تو میری حیثیت مصدقہ خطرناک مجرم کی ہو جائے گی۔ پولیس والے گمشدہ کار کی تلاش ہمیشہ اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ چوری یا تو کسی لونڈے نے ایڈونچر کی خاطر کی ہوگی یا پیشہ ور مجرموں نے کسی خاص مشن کی خاطر، اور کار کہیں نہ کہیں لاوارث کھڑی مل جائے گی۔ 50% صورتوں میں ان کا اندازہ درست ثابت ہو جاتا ہے، باقی 50% اندازوں کے غلط ہونے کے بعد وہ مالک کو شہر کی سڑکوں اور گلیوں کی سیر کرواتے ہیں اور خود بھی پھرتے ہیں، چنانچہ کھانے اور چائے، سگریٹ، پان وغیرہ کے اخراجات شکایت کنندہ سے وصول کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آدمی خالی پیٹ رکے بغیر تو گشت نہیں کر سکتا، مشین بھی آرام اور ایندھن مانگتی ہے۔ جو گاڑیاں نہ ملیں وہ مشتبہ طور پر غیر علاقے پہنچا دی جاتی ہیں
یا ان کے اجزائے ترکیبی منتشر ہو کے بصورت سپیئر پارٹ چور بازار میں پہنچ جاتے ہیں اور مالک کو صبر کرنے یا دوسری گاڑی خریدنے کا سنہری مشورہ دے کر پولیس اپنے فرائض منصبی سے بخوبی عہدہ برا ہو جاتی ہے۔ بس بیٹا ادھر ہی روک لینا ٹیکسی، ماسی نے پیچھے سے کہا اور میں نے ٹیکسی روک لی۔ ماسی کے اترتے ہی ایک بالشتی بڑے میاں اپنے مچھندر بیٹے کے ساتھ لپکے۔ دونوں میں فرق صرف عمر اور مونچھوں کا تھا۔ ابے اسٹیشن جانا ہے، چھاؤنی کے اسٹیشن، بڑے میاں نے کہا اور چیخ کر اپنے مچھندر بیٹے سے کہا کہ وہ ٹین کے صندوق کا بوجھ اپنے سر پر ٹیکسی کی چھت پر رکھ دے۔ لیکن بیٹا ابھی سڑک کے دوسرے کنارے پر تھا۔ میں ٹیکسی ڈرائیور نظر آتا ہوں تمہیں، میں نے گرا کے کہا۔ بڑے میاں نے منہ دوسری طرف کر کے صدا لگائی۔ ایک فارغ کھڑا ہوا سپاہی ڈنڈا ہلاتا، وقت گزاری اور آمدنی کا وسیلہ پیدا ہونے پر مسکراتا آگے آیا۔ مچھندر بیٹے نے اتنی دیر میں ٹین کا صندوق چھت پر پھینک دیا تھا۔ اے ہٹاؤ اس مصیبت کو، میں نے خوفناک لہجے میں کہا، ورنہ اسے بھی لے جاؤں گا۔ کیا؟ بڑے میاں نے چیخ ماری۔ دیکھ رہے ہیں آپ سنتری صاحب، یہ دیدہ دلیری، مسافر کو بٹھانے سے انکار اور پھر یہ دھمکی۔ اٹھاؤ، میں نے دھاڑ کر کہا۔ مجھے ایس ایس پی ضامن رضوی کی بیگم کو لینے جانا ہے، یہ ان کی ٹیکسی ہے، تمہارے باپ کی کار نہیں۔ سنتری کی پیش قدمی اور جارحانہ عزائم کا خاتمہ ہو گیا۔ ارے چچا، ہم دلواتے ہیں آپ کو دوسری ٹیکسی، اس نے خود باکس اتارتے ہوئے کہا، اور اس کی یہ بات نہیں سنی کہ گھنٹے بھر کے بعد تو ایک ٹیکسی آئی تھی، وہ دوسری کہاں سے دلوائے گا۔